السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ویسے ہی ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں یہ تک دیکھا گیا ہے کہ جو ہی قربانی ختم ہوتا ہے ویسے ہی جو لاٹھی کھیلنے والے ہوتے ہیں، بھالا گڑاسا یہ سب جو کھیلنے والے ہوتے ہیں، وہ قربانی کے بعد سے ہی یہ سب کھیل شروع کر دیتے ہیں، اور اس کھیل کے ساتھ ساتھ ڈھول باجا یہ سب بڑے زور و شور سے بجایا جاتا ہے، بالکل خوب طاقت لگا کر کے ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے بزرگان دین نے کیا کہا ہے؟ کتابوں کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستوں دیکھیں، چاہے 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ڈھول بجانے کا معاملہ ہو، یا بقرعید قربانی ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے 10 محرم تک ڈھول بجانے کا معاملہ ہو، ہے نا، بہرحال ڈھول بجانا یہ ہمارے مذہب اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے ڈھول، بانسری، ہے نا، اور ہارمونیم یہ سب چیزیں مذہب اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوستوں عام مہینوں میں ڈھول بجانا ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی محرم کے مقدس مہینے میں، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پورے خاندان کو شہید کروا دیا اسلام کی حقانیت کو بچانے کی خاطر، اس مقدس مہینے میں اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے، حرام کام کو کرنے کے بعد خوشیاں مناتا ہے، تو آپ سوچیں کس قدر یہ ناجائز اور گناہ اور حرام والا کام ہے نا۔ یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی والا کام ہے، محرم کے مہینے میں ڈھول بجانا اور حرام کام کرنے کے بعد خوشی محسوس کرنا۔ اس حوالے سے بڑے بڑے بزرگان دین نے کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ آپ سنیں۔ قربانی سے لے کر کے عشرہ محرم تک، یعنی 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ڈھول بجانا اور شب عاشورہ میں تعزیہ کے پیچھے پیچھے مردوں عورتوں کا ڈھول تاشا بجاتے اور مرثیہ گاتے ہوئے جانا، یہ سب ناجائز گناہ ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا، عورتوں کا گانا، یہ سب حرام ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 پر یہ باتیں موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 نصف اول صفحہ نمبر 189 پر یہ باتیں موجود ہے، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تعزیوں کے پیچھے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور تعزیہ جب گشت کو نکلتا ہے، یعنی تعزیہ جب گھمانے کے لیے لوگ نکالتے ہیں، اس وقت بھی اس کے آگے پیچھے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ غلط واقعات اور اہل بیت کی بے حرمتی اور بے صبری اور جزع و فضع کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز و گناہ اور غلط کام ہے۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں کتابوں کی روشنی میں کئی بزرگان دین نے جو بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ تو خدا را آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر عاشق ہوں گے، اگر امام حسین سے آپ سچی محبت کرتے ہوں گے، تو یقین مانیے آپ ڈھول نہیں بجائیں گے، چونکہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے بہت ظلم و تشدد کیا تھا۔ اس دن اگر آپ ڈھول بجاتے ہیں، حرام کام کر کے خوشی مناتے ہیں، تو آپ سوچئے کتنا بڑا آپ ظالم بن رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں نا دوستوں، اگر آپ کا باپ مر جائے یا آپ کا بیٹا مر جائے اور آپ کے گھر میں آ کر کے کوئی ڈھول بجائے، کوئی خوشیاں منائے، کوئی حرام کام کرنے کے بعد بالکل جشن منائے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا کلیجہ بالکل پھٹ جائے گا کہ بھائی ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کی خوشی میں یہ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں، حضرت امام حسین اس دن شہید ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر جس نے ڈھول بجایا تھا اس کا نام یزید ہے۔ تو آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو ہرگز آپ ڈھول نہ بجائیں، ورنہ آپ کا نام یزیدیوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل مند ٹائپ کے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے جس میں ہمارے نوجوان ڈھول بجاتے ہیں، جس میں اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو منع کیوں کرتے ہیں؟ جو سمجھدار ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، اور کچھ مولویوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی محرم کے مہینے میں ڈھول بجانا جائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو،
شراب کو، آلات موسیقی کو یعنی ڈھول تاشے یہ سب بجانا جائز قرار دیں گے، جبکہ یہ چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں دوستوں، تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔